ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ مجالس ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور غافل دل بیدار ہو جاتی ہے، طبیعت شریعت کی طرف میل ہو جاتی ہے، اور اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے، بلکہ دل دل میں اللہ پاک سے یہ مانگ لے کہ اے اللہ آپ نیک مجلس میں جن انوارات اور جن برکات اور جن انعامات سے اپنے پیارے بندوں کو نوازتے ہیں، ان انعامات اور برکات اور انوارات سے ہمیں بھی نواز دیجیے۔ اور یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں کوئی ہم سے بے ادبی ہو گئی ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، اس میں اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اور جب یہ مجلس برخاست ہو، مجلس کی دعا بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ 20 مرتبہ استغفار کر لیجیے، استغفر اللہ۔ سب کو تو آتا ہے کہ یا اللہ یہاں پر کوئی غلطی ہوگی تو انہیں معاف فرما دے۔ اور یہاں شریک ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم دین والے بن جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کی مجلسوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، علماء اور صلحاء کے ساتھ جوڑا ہے، اور مساجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم مسجد والے لوگ ہیں، ہمیں مسجد کا راستہ یاد ہونا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ اس طرف جو قدم اٹھتے ہیں مسجد کی طرف، نیک مجلس کی طرف، نیک لوگوں کی طرف، اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ پاک نوازتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اللہ اکبر، سب سے پہلے ہمیں اللہ کا نام سنایا گیا ہے۔ یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سناؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا افتحوا علی صبیانکم اولا بکلمات بلا الہ الا اللہ، کہ بچہ جب زبان کھولنے لگے سب سے پہلے اس کو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا تو بچہ جو ہے جب پیدا ہوا، جب زبان کھولنے لگا، اسی وقت ہمیں طالب علم بنا دیا اور گھر والوں کو معلم بنا دیا۔ تو اپنے بچوں کو یاد کرایا کریں، چھوٹے بچے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیں۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امیتی کو معلم بنایا ہے، متعلم بنایا ہے، کہ یہ آگے علم سکھانے والا ہو اور یہ سیکھنے والا ہو۔ اب بچہ جب زبان کھولے، آپ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا گھر بھی مدرسہ بن گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں مدارس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مساجد کے ساتھ جوڑا گیا، اور ہمارے گھروں کو درسگاہ، خانقاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے لوگوں کو جہاں تربیت ہوتی ہے، اور خانقاہ بنایا گیا ہے، مدرسہ بنایا گیا ہے، مرکز بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال کو ادب سکھانے کے لیے تنبیہ یعنی کرتے رہو، اپنا ڈنڈا نیچے نہ رکھو، مطلب کیا، اپنے بچوں کو ادب سکھاتے رہو اور اللہ سے ڈراتے رہو۔ اور آدمی کہہ رہے یہ اس پر یہ ثواب ملتا ہے۔ ابھی میرا بچہ بھی ہوا ہے یہاں جلسہ سیدہ شریف میں، تو وہ
محمد عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے ابو نے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہوئی ہے، بچہ بھی میرا ہے، وہ رشتہ دوہرا رشتہ ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں کسی نے پیسے اس طرح نہ پھینکے۔ تو اس نے بعد میں بتایا کہ ایک مرتبہ میرے ابو نے، میں نے نوٹ جو ہے نا وہ 2-13 کیا ہوا، تو میرے ابو نے کہا تھا کہ فرمایا جو نہ فرحان کہ بھائی اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یہ پیسہ جو ہے اس کے ساتھ جنت کی بشارتیں لی جاتی ہیں، اس کا احترام کرو، بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے بتائی تو سب کے ذہن میں آ گئی۔ اب اس نوٹ کے ساتھ قرآن پاک خریدا جا سکتا ہے، اس نوٹ کے ساتھ مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس نوٹ کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کتنی نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی ناپاک ہاتھوں سے پیسوں کو نہ پکڑو، گو وہ تصویر نہ دیکھے، اصل میں اس کا نتیجہ دیکھیں کہ فوائد کتنے ہیں اس کے، ہم اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو وہاں پر یہ بات بتائی تو یہ تربیت گاہ بن گئی۔ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ باتیں بتانی ہیں کہ روٹی کی عزت کرو، اکرموا الخبز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو۔ تو مسلمان کا گھر درس گاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، مرکز بھی ہے، مسلمان معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے، مبلغ بھی ہے۔ اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک آیت آتی ہے اور کچھ نہیں آتا، کلمہ ہی آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی آتا ہے، فرمایا یہ دوسروں تک پہنچا دو۔ تو یہ مبلغ اس کو بنایا گیا، اور مصلح ہے یعنی کہ دوسرے کو جو ہے یہ سکھانے والے باتیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے بھائی ہمارا فائدہ ہے۔ اور باقی علماء حضرات سے آپ مختلف مضامین پہ باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو روشن کیا جائے۔ اگر اس کلمے کو پڑھائیں گے بچے کو تو بچہ بیت بھی پڑھے گا۔ بعض دفعہ بچے کو کلمہ پڑھایا نا، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو بعض دفعہ بچے پڑھتے رہتے ہیں، اب جتنا پڑھے گا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول بکلمات بلا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ زبان کھولے سب سے پہلے پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا وَلَقِّنُوهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لا الہ الا اللہ، جب دنیا سے کچھ جانے لگے تو اس وقت بھی پڑھاؤ لا الہ الا اللہ، لیکن وہاں اس وقت یہ نہیں کہنا بھائی جان کلمہ پڑھ لو، موت کے سکرات طاری ہیں، یہ نہیں کہنا بھائی کلمہ پڑھ لو، اور ابو جی کلمہ پڑھ لو، ماموں جی کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں ہے طریقہ۔ اس کے پاس 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، سب آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھیں گے سن کر وہ بھی پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے آخری وقت میں بھی مجلس ذکر لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب یہ اس تلقین پر 5-10 آدمی پاس کلمہ پڑھیں گے اگر آواز سے، تو سب مجلس ذکر والی ہوگی، اور ذکر کی مجلس کو کیا کہتے ہیں حدیث میں؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جب جنت کے باغ میں اس کی روح پرواز کرے گی، امید ہے کہ جنت اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ کتنا پیارا یعنی کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس وقت یعنی آخری وقت میں بھی جو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم موت سامنے ہے، وہاں بھی مجلس میں ذکر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے کہ کوئی مجلس، بلکہ فرمایا یہ مجلس کا حق ہے کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ مجلس کا حق ہے۔
اور فرمایا راستے کا حق ہے کہ راستہ پوچھنے والوں کو راستہ بتاؤ، سامنے کوئی چیز غلط آ جاؤ، کسی کی بہو بیٹی آ جائے، جو چیز دیکھنی نہیں ہے شریعت منع کیا، نظریں جھکا لو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، اسلام آباد میں انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کہیں کوئی جا رہا ہے مسلمان، سامنے کسی کی بہو بیٹی آ گئی اور نظر چکا لی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ راستے کا حق ہے، یہ نہیں ہے کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کا اکسرے لے رہا ہے، کہیں سائن بورڈ لگا ہوا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ نظریں پاک رکھے۔ جب نظریں پاک ہوں گی ذالک ازکیٰ لہم، اللہ دل کو بھی پاک کر دیں گے، اللہ ظاہر کو بھی پاک کر دیں گے۔ تو یہ ایسے ہی مجلس، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ اول کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا اول کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد، مراد اس سے یہی ہے پورا کلمہ، وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا اگلے الفاظ ثم عاش الف سنہ، اگر 1000 سال تک بھی جیا، لم یسأل عن ذنب واحد، ایک جو ہے گناہ کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا، یا اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچائیں گے، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق دے دیں گے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، جس کا آخری کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے 1000 سال تک جی۔ لیکن یہ ہے ہم کلمہ پڑھیں گے تو امید ہے آخر میں بھی ہمیں اس وقت بھی اللہ کلمہ نصیب فرما دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔